السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالحق بإرسال بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أو كما قال. صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت جل جلالہ عما نواله قال ابلاغ شکر احسان عظیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اللہ رب العزت جل جلالہ عما نواله کا کروڑ احسان کہ اس سال 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے. ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر غدار رسول. ہم وفادار رسول ہیں. یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بن دیکھے محبت کرتے ہیں. تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مجھ سے قبل الحمدللہ آپ نے بہترین سے بہترین خطاب سنا ہوگا اور انشاءاللہ میرے بعد بھی بہترین سے بہترین خطاب آپ کو سننے کو انشاءاللہ تعالی ملے گا. میں کوشش کروں گا کہ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا جو میں نے شرف حاصل کیا اس کی روشنی میں گفتگو کریں اور ہم اپنی پہچان کرا کر ہی جائیں گے. انشاءاللہ کرائیں گے. نہ میں تھوڑا لونا گاڑی کے ٹائپ میں سلو سے گزر ہوتا ہوں، پریشان مت ہونا، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ مجھے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، تو شاید ان کو معلوم ہوگا. میں شور شرابہ زیادہ نہیں کر سکتا، میں عادت کے خلاف ہے.
بات نبی پاک کی ہے. میری کوشش یہ رہی تھی کہ ہر بات دل اور دماغ میں اتر جائے. ہم سن کر سند نہیں ہونا ہے، ہم سن کر سنت نبی پر چلنا ہے. ہمیں سن کر سونا نہیں ہے، اپنی عاقبت کو جگانا ہے. ہمارے سوئے ہوئے مقدر کو جگانا ہے. تو انشاءاللہ جگائیں گے. امید ہے نہیں، انشاءاللہ امید رکھو. پوری دنیا امید پر ہی قائم ہے. ہر چیز امید پر ہی چلتی ہے. کل اٹھوں گا یہ بھی امید ہے، کل کام پہ جانا ہے یہ بھی امید ہے. زندہ انسان جب تک حیات ہے وہ ہر دن امید ہی پر جیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم امید ڈوبتی ہوئی چیزوں پر نہیں، ہم امید اس ذات عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں کہ جس کے تصدق آج ہم اور یہاں پر نال بند محلے میں جمع ہوئے ہیں. یقیناً ہمارے نبی مدینے سے دیکھتے ہیں. ہمارے نبی مدینے پاک سے دیکھتے ہیں اور ہم کو سنتے بھی ہیں. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلامان امت پر ہمیشہ نظر تھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. کیونکہ یقین ہے، اپنا اپنا یقین ہے. یقین کرو تو اچھی بات ہے، نہیں کرو تو بھی اچھی بات ہے. مانو تو اچھی بات ہے، نہیں مانو تو بھی اچھی بات ہے. مگر انشاءاللہ ہم زور زبردستی منواتے، کیونکہ ہم اسلام جو ہے زور زبردستی کا نام ہے نہیں ہے، امن و امان کا نام ہے، شانتی کا نام ہے. تو ہمارا ہر پیغام امن و امان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو بہرے کے خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ و نوالہ قرآن مجید فرقان حمید اپنی کلام قدیم میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو. کون؟ آپ کہہ دو. قل، اے رسول فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو، سچا ہو، دعویٰ کرتے ہو، اپنے رب کو محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو. کیونکہ یہ یہود و نصارہ زمانے دراز میں ایک ان کا کہنا تھا کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم اللہ سے زیادہ الفت رکھنے والے ہیں، ہم زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ نسبت رکھنے والے ہیں، قرب رکھنے والے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب ان سے کہہ دو اگر سچے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اے رسول کہہ دو فاتبعونی، میری تابعداری کرو. کیا کرو؟ ذرا جواب دیتے رہے گا انشاءاللہ. کیا کریں؟ ہاں کیا کریں؟ اچھا ماشاءاللہ، سب سننے کے موڈ میں ہی ہیں. تابعداری کرو، پیروی کرو. جو تمہارا نبی تمہارے سامنے اللہ کا کلام لا کر دے دے، جس چیز کو تمہارا نبی تمہارے لیے حلال کر دے، جس کو تمہارا نبی تمہارے لیے حرام کر دے، لے لو، مان لو. جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہو اور اسی رسول کے پیچھے پیچھے چلا کرو. جیسا جیسا رسول جاتا ہے ویسے ویسے تم بھی چلا کرو. جو راستہ بتاتا ہے اسی راستے پہ چلا کرو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. تم اللہ کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے وفا کی دعویٰ کرتے ہو، تو اے بندگان خدا پہلے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو.
کیا کرو؟ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، کیونکہ تابعداری ہی میں تمہاری نجات ہے، تابعداری ہی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب تھوڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تابعداری فاتبعونی، اب میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے گرامر بتاؤں گا، آپ پریشان مت ہوئے، سمجھنے کے لیے، کیونکہ سمجھانا میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاتبعونی یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے بہت کم قلیل عربی گرامر میں استعمال ہونے والا لفظ، کیونکہ معنی تو ایک ہی ہے، اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اطاعت ہے، اللہ کے اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات میں جب منانے کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ گرامر ہی چینج کر دیتا ہے، کیونکہ اطاعت میں تمہاری عقل تسلیم کرے اس چیز کو مان لو۔ اطاعت میں کیا ہے؟ تمہاری عقل تسلیم کر لے تو مان لو۔ مگر فاتبعونی میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ زور دے کر کہا کہ اے بندگان، اے میرے بندو، تمہاری عقل مانے تب بھی مانو، تمہاری عقل نہ مانے تب بھی مانو، کیونکہ عقل تمہیں دھوکہ دیتی ہے۔ عقل سے کام مت لو، کیونکہ نبی کی تابعداری بغیر دیکھے ہی کرو، سوچو نہیں سمجھو نہیں، جو رسول تمہیں کہہ دیا وہ کہہ دیا تمہارے لیے ضروری ہے، جو رسول تمہیں عطا کر دیا وہ تمہارے لیے ضروری ہو گیا، اسی کو تابعداری کہتے ہیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اس چیز میں دیکھا جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بڑے خوش نصیب ہم اور آپ ہیں، سب سے بڑے خوش نصیب ہم اور آپ ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ نال بند محلے والے 1500واں سال عرس منا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کا جلسہ منا رہے ہیں، اس لیے خوش نصیب ہیں؟ نہیں نہیں، کیونکہ ہم وہ خوش نصیب ہیں نہ ہم نے خدا کو دیکھا، نہ ہم نے خدا کو دیکھا، نہ ہم نے خدا کے حبیب کو دیکھا، ہم نے نہ صحابہ کو دیکھا، نہ ہم نے تابعین کو دیکھا، نہ ہم نے تبع تابعین کو دیکھا، نہ ہم نے غوث و خواجہ کو دیکھا، مگر پھر بھی ان کا جب جب نام آتا ہے ہمارے دل چمک اٹھتے ہیں اور ہماری زبانوں سے آتا ہے۔ جب بھی مصطفیٰ کا نام آتا ہے ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں، جب بھی قرآن میں مصطفیٰ کا نام آئے، بیانوں میں مصطفیٰ کا نام آئے، نعتوں میں مصطفیٰ کا نام آئے، ہمارا دل کھل اٹھتا ہے، ہماری زبانیں کھل اٹھتی ہے، ہمارے چہرے مسکرا اٹھتے ہیں۔ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ 1500 سال ہو گئے، اے پیارے حبیب، نہ ہم نے آپ کو دیکھا، نہ آپ کے صحابہ کو دیکھا، مگر ہم اتنی محبت، اتنی الفت رکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کا نام آتا ہے ہم کٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ ہے وفاداری، یہ ہے تابعداری، یہ ہے محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اس دنیا فانی میں تشریف لا کر پورے 1500 سال ہوئے۔ اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، آپ کو بھی کنفیوز تھوڑا دور کبھی شاید آپ لوگ سنے بھی ہوں گے۔ 440 پر 7 یہ ہجری ہے، کیا ہے؟ بہت سے لوگ کنفیوز ہو گئے، 1500 سال کیسا؟ یہ لکھنے میں تو یہی لکھتے ہیں 440 پر 7 ہے، تو حضور دنیا میں تشریف لا کر 1500 سال، سرکار مدینہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ جا کر 1440 پر 7 سال، کتنے سال میں چھوڑے؟ 53 سال، 50 پر 3 سال کی عمر میں۔ آپ تو میتھس پڑھے ہوں گے، حساب کر لیں، 47 پلس 53 کتنے ہوئے؟ تو کتنے ہوئے پورے آج؟ تو ہم خوش نصیب ہیں۔ حساب سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ مجھے تھوڑا کنفیوز تھا کہ بہت سے لوگ مجھے فون وغیرہ میں بھی پوچھے، چلو بتا دیں، معلوم تو ہو جائے کہ یہ 1500 سال کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے، کیوں اتنا منایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لا کر
کتنے سال ہوئے؟ ہم دیکھیں، ارے نال بند میں لگا وہ تو شیار ہوں گے، دیکھے ہوں گے نا کہیں. آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا تو یہی، اور اتنا ٹیکنالوجی بڑھ گئی، مگر پھر بھی دیکھیں کم سے کم دیکھیں، کیونکہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے، جو ہمارے نبی کو خواب میں دیکھے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. جو روبرو دیکھے اس کا عالم کیا ہوگا. کیونکہ کمپیئر کرنا ہم لوگوں کی بڑی فطرت ہے، کمپیئر مت کرو، کیونکہ جس کی شان جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے وہ دے دیا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا عالم پیمانہ نہیں ہے کہ ہم ماپ سکیں. تو میں کیا بتا رہا تھا، عقل مانے تب بھی تابع داری کرو، عقل نہ مانے تب بھی تابع داری کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی تو ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ جانتا ہے آنے والا زمانہ کیسا ہے، زمانے کے لوگ کیسے ہیں. ہر چیز کو ماپا جائے گا، تولا جائے گا، کمپیوٹر میں پیش کیا جائے گا، یہاں پر کاپی کیا وہاں پر پیش کیا جائے گا. ہر طرح کے قسم کے ستمگر لوگ آئیں گے، اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا اے لوگوں جب بات آئی میری اطاعت کی، جب بات آئی قرآن کے احکامات ماننے کی، میری بات آئی نمازوں کی، جب بات آئی عبادت کرنے کی، جب بات آئی زکات کی، تمہیں مانو یا نہ مانو، عقل مانے یا نہ مانے، جب میرا رسول تمہیں کہتا ہے، جب میرا رسول تمہیں حکم دیتا ہے کہ فلانی چیز کرو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اسی پر تمہاری کامزن ہو جائے، اسی پر تمہاری کامیابی ہے، اسی پر تمہاری فلاح ہے. مگر ہم لوگ عقل سے کام لیتے ہیں کہ ایک ایسا وہ کیسا ایسا کیسا ہوا. کیونکہ بھائی بزرگ دوستوں ماننے والے تو بہت آج کل کم رہ گئے، عقیدت مند محبت والے بہت کم ہیں. کیا ہے؟ گمان اور شک و وہم کرنے والے زیادہ ہیں. کیوں شک آتا ہے؟ یہ کیوں وسوسے آتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ ہر چیز میں اپنی عقل کو گھسیڑتے ہیں. قرآن جو کہتا ہے اس کو مان، حدیث مصطفیٰ جو کہتی ہے اس کو مان. جب قرآن کی بات آئی تو اس میں کیونکہ وہ کتاب اللہ ہے، لا ریب فیہ ہے، اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں، اللہ کہتا ہے. اور پھر بندہ کہتا نہیں شک ہے مجھے، گمان ہے مجھے، شبہ ہے مجھے. کیونکہ ہم یہیں پر گوتا کھاتے ہیں، یہ ہماری یہیں سے غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائیو بزرگ دوستوں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے جب تیری عقل مانے تو بھی مان، نہیں مانے تو بھی مان، کیونکہ میرے رسول کی تابع داری. یہ تابع داری کیا ہے؟ یہ کون سی تابع داری کی بات ہوئی ہے؟ فاتبعونی، مجھ سے محبت کرو. کسے؟ پہلے محبت کس سے؟ محبت دو جہاں کے آقا سے محبت، کالی کملی والے سے محبت، آمینہ کے لال سے محبت، فاطمہ الزہرا کے ابا سے محبت، حسنین و کلیمین کے نانا سے محبت، سارے نبیوں کے نبی سے محبت، امام الانبیاء سے محبت، خدا کا وہ برگزیدہ بندہ جو سارے نبیوں کا سردار بن کر آخر میں تشریف لایا، جس کو خاتم المذنبین کہا جاتا ہے، شفیع المذنبین کہا جاتا ہے، انیس الغریبین کہا جاتا ہے، راحت العاشقین کہا جاتا ہے، سراج السالکین کہا جاتا ہے. اس نبی سے محبت کرو. اے اللہ ہم تو تیری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے منانا چاہتے ہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ارے دیوانے پہلے مدینے والے تک تو پہنچ، پہلے اس کالی کملی والے تک تو پہنچ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں تو بیٹھ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو پیدا کر. اے اللہ یہی بات ہے، دوسری کچھ نہیں ہے. ہاں یہی ہے، بس اس سے محبت کر. چل اللہ تو کہتا ہے میں مان لیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں اس نبی سے محبت کرتا ہوں، آج سے ایمان،
آج سے یقین کرتا ہوں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں. کرتے تھے نا آپ لوگ؟ ذرا زوم کر بولے. میں آپ لوگ کے الجھن میں پڑ گئے شاید. میں ابھی اپنے مورٹ لینگویج میں آیا نہیں. میں زیادہ تر اپنی مادری زبان میں بولتا ہوں. میں اپنے حساب سے آتا ہوں. ابھی بیٹری چارج ہو رہی ہے انشاءاللہ. کیا کریں ہم لوگ؟ محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ذرا زوم کر بولو. میں سب سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی نہیں؟ سمجھ میں آتی ہے میں پھر اوریجنل لباس میں آتا ہوں. سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ محبت اللہ تو بولا ہمیں سن لے. محبت کرے ملتا کیا؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو ملتا کیا؟ پوچھنا نہیں کیا پوچھنا اللہ کو نہیں. تمہارا سوال پیدا نہیں ہوا. اللہ بولا تو تم تابع داری کرو، اس نبی سے محبت کرو، اس نبی کی الفت میں اس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا کرو. وہ مدینہ چھوڑ مکہ چھوڑ کر مدینہ جائے تو تم بھی چلا جاؤ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جائے تو تم بھی جاؤ. وہ نبی جو کرے وہ تم بھی کرو. جو نبی تم کو کہے وہ کرو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تابع داری ہو گئی کہ نہیں؟ اطاعت ہوئی. جب تابع داری کی بات آئی اللہ تعالیٰ کہا نہیں، یہاں سے نسبت. ایک نسبت یہاں سے، ایک نسبت کہاں سے؟ آنکھوں سے دیکھتے جا، مدینے والے کے پیچھے چلتے جا. دیکھتے جا، مدینے والے کے پیچھے چلتا جا. جب بات محبت کی آئی تو دل سے یہ دھوکہ دے سکتی ہے، یہ گمراہ کر سکتی ہے، یہ بدلا سکتی ہے، مگر یہ اوریجنل ہے. اس میں بٹھا، اس میں سما، اس میں بسا. جب اس میں بس گیا تو اللہ کہتا ہے کہ جب تیرے دل میں مدینے والا بیٹھ گیا، جب تیرے دل میں مدینے والا آ گیا تو اے بندے گھبرا مت. کیا دیتا ہوں؟ سلا نہیں دوں گا، ثواب نہیں دوں گا، بلکہ میں خود تجھ سے محبت کروں گا. نماز پڑھا تو ثواب ملا، روزہ رکھا تو ثواب ملا، حج دیا تو ثواب ملا، زکات دیا تو ثواب ملا، اطاعت کی تو ثواب ملا. جب تابع داری وفادار رسول بن گیا تو خود خدا مل گیا. اب دیکھا عاشقان رسول نے، ہاں جس کی تلاش تھی وہ ادھر ادھر نگر نگر ڈگر ڈگر پھرنے سے نہیں ملتا. ایک ہے، ایک نے ایک کو بھیجا، ایک نے ایک کو بنایا. اس ایک کو پکڑ لو، بیڑا پار ہو جائے. کہاں دیوانے چکر لگا رہے ہیں؟ کبھی ادھر گھومے، کبھی ادھر گھومے، کبھی ان کے دامن میں، کبھی ان کے دامن میں، کبھی ان کے باتوں میں، کبھی ان کے باتوں میں. تو بھائیو بزرگ دوستو، الجھ کے رہو گے تو الجھ ہی جاؤ گے. ہمارا نبی ایک، ہمارا خدا بھی. ارے پھر ڈون ہو گئے بابو میں چلا چاہ جاؤ ان کے بستے چاہ دیے نہیں شاید. میں بہت بار ٹینشن لینا. سمجھ میں آتی ہے میری بات؟ ہاں، کیونکہ تابع داری ضروری ہے. کیا ہے؟ تابع داری ضروری ہے. اب ہم دیوانے تو نہیں ہیں، نہ نال بند بہلے والے دیوانے، نہ پورے آنند پور والے دیوانے. ہم تو الحمدللہ ہوشیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے، سمجھدار ہیں کہ ہم میلاد مصطفیٰ منائیں. کیوں منائیں بھائی؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ 1500 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، بار بار تو نہیں آئے نا. تمہیں بولے تو میں بول دوں گا بابا، بڑی مزے کی بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، زندگی میں کوئی کام آتی. سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ مولانا صاحب لوگوں کو تو معلوم ہے تھا بھائی، آپ لوگوں کو معلوم ہے نہیں. ذرا بولو. 1500 سال پہلے آئے وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں بی بی آمینہ کے گھر میں 1500 سال پہلے آئے. اس لیے میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش. پھر ہمارا نبی اب 2025 میں پیدا ہوئے. آنند پور والوں کئی کو دیوانے تھے. میں 1500 سال عرس، 1500 جشن میلاد. ارے میلاد
ہاں ہم نے ایک ہی جواب دیا، بھائی کبھی قرآن بھی پڑھ لیا کرو کبھی. اب میں بڑے بڑے اعتراضات نہیں کروں، میں جاتا نہیں اس کے اندر، میں صرف آپ کو بات سمجھانے کی، بات آئی تو بات سمجھانا. آدھی ساری بات کہہ رہے تو نہ تمہیں نیند آتی نہ مجھے نیند آتی. بات آئی تو پوری کرنا، نہیں تو نہیں کرنا، میری عادت ہے. 1500 سال جب آئے تھے، اب پھر کہیں کو کرے کس کہنے. اب ہمارے بچے بھی سوچتے ہیں ہم نے کیا صحیح. اب صبح میں جا کے مولانا صاحب مسجد کے امام صاحب کو پکڑ لیتے ہیں، امام صاحب کیا ہے ایسا پوچھے تو ہمیں کیا جواب دینا. ارے وہاں زندگی پوری تمہیں جواب دینا، ٹھیکہ لے کر کے. کبھی قرآن بھی ان سے بھی بولو، قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے نازل کیا قدر والی رات. جب تم شب قدر ہر سال رمضان میں مناتے ہو، جبکہ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے ایک رات اتاری جو قدر والی ہے، اتنی قدر والی ہے، اتنی قدر والی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو ہم کو معلوم ہوا ہمارے لیے ایک ہی جواب ہے کہ قیامت تک ہم یہی کہیں گے کہ ایک رات آئی تھی، مصطفیٰ پر آئی تھی، اس رات قرآن نازل ہوا تھا، ایک بار آئی تھی، مگر ہر سال مناتے نہیں مناتے دیوانے تو نہیں ہم لوگ. پھر جب ایک رات آئی لیلۃ القدر مناؤ، قدر والی رات. ہمارے نبی جو رات ہے، ہمارا نبی جو آیا ایسا ویسا تھوڑی ہے. 70,000 ملائکہ مشورے لے کر آئے، پورا دن کی سجاوٹ ہوئی، زمین و آسمانوں کو سجایا گیا، ستاروں کو چمکایا گیا، جنت کے دروازوں کو کھولا گیا، جنت کی بہاروں کو کھولا گیا، اور اس دن دوزخ کے دروازوں کو بھی بند کیا گیا. کیوں؟ یہ وہ رسول ہے. اے لوگوں گمان بھی نہ کرو، یہ وہ رسول ہے کہ وہ آدم جیسا نہیں ہے. بات غلط ہے تو معاف کرنا، مگر بات پتے کی ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بتانا مقصد ہے. یہ آدم صفی اللہ کی طرح، بولو آپ بولتے رہے تو یہ بھی بولنے میں انٹرسٹ آتا ہے، نہیں بولو پھر چاہ دینا پڑتا ہے. یہ آدم صفی اللہ کی طرح، یہ نوح نجی اللہ کی طرح، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی طرح، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی طرح، یہ حضرت یوسف کی طرح، یہ حضرت یعقوب کی طرح، یہ حضرت ایوب کی طرح، یہ حضرت سلیمان کی طرح، یہ حضرت داؤد کی طرح. ارے یہ وہ نبی ہے جو نبیوں سے کمپیر نہیں، یہ وہ نبی ہے جو کسی نبی سے کمپیر ہی نہیں، وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے ایسا نہیں بھیجا ویسا نہیں بھیجا جس طرح آدم کو بھیجا، جس طرح نوح کو بھیجا، جس طرح یعقوب کو بھیجا، جس طرح سلیمان کو بھیجا. اے نبی ہم نے آپ کو جب بھیجا تو سارے کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت والا بنا کر. جب اللہ کہتا ہے نہیں، اب ملا کتنا بھی سینہ پھاڑ پھاڑ کو بولے تو اللہ کی سننا نہیں، ملا نہیں. ارے بولو اللہ کی سننا نہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، ویسا ایسا نہیں، وہ ڈیفرنٹ ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے. یہ وہ نبی ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس کا گن گاتے تھے، جس کے ترانے گاتے تھے، جس کی نعت پڑھتے تھے، جس کے آنے کا انتظار کرتے تھے. یہ وہ رسول ہے جس کی امت میں پیدا ہونے کی التجا و آرزو کرتے تھے. اب خوش نصیب ہو نہ بندے والا نہ تو والو کہ ہم نے کبھی اللہ سے پوچھا نہیں، نہ ہم نے سجدے کر کے دعا نہیں کی اے اللہ اس نبی کے امتی بنا جس کو آدم نے دعا کی تھی، جس کو نوح نے دعا کی تھی، جس کو ابراہیم نے دعا کی تھی، جس کو
کو اسماعیل نے دعا کی تھی، جس کو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، جس نے حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی، اے اللہ نبوت سے بہتر ہوتا امت محمد بناتا۔ تو کتنے بڑے نصیب والے ہیں، ان سب کا چانس ہم کو دیا ہے۔ جو رب جس کو دیا ہے تو پھر کیوں نہ ہماری جانیں اس رسول پر قربان، اس رسول سے ہم کیوں محبت نہ کریں جس نے ہمارے لیے ہمارے خاطر رب سے دعائیں کرتے رہے، ہمارے خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ میری امت گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، اللہ میں جانتا ہوں میری امت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کہتے ہیں میں جانتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معلوم ہے میری امت کیسی ہوگی، انندپور والے کیسے ہوں گے، نالبن میلے والے کیسے، نہیں، میرے رسول کہتے ہیں میں جانتا ہوں میری امت ایسی ہے، عمل میں کم ہے، مگر ان کا نبی میں ہوں۔ اے اللہ میری امت کو نہ دے، اے اللہ میرے امت بنا دے، مجھے دے، اس کالی کملی والے کے تصدق میری امت کو بخش۔ یہ ہمارے نبی ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں؟ تو بھائیو بزرگو دوستو، اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں میلاد یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے تشریف لائے، خوشی مناؤ۔ آپ بولیں گے کیوں؟ ہاں خوشی منانا چاہیے، ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائیں، نہیں وہ میلاد کی بات نہیں کرنا جس میں خرافات ہیں، باجے بجتریاں ہیں، ناچ گانے کی نہیں، ہم میلاد ادب و احترام والے ہیں بھائی، ہمارا دین ادب و احترام والا ہے۔ اب کون کی بکرا معلوم ہے تو بیتا الٹے سیدھے کام آ گیا تو پورے دن ہے کو تھوپے تو کیسا بات ہے؟ تو بولو بھائی اصلاح کرو، امت کی اصلاح کرنا کیونکہ بہت ضروری ہے۔ وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، قرآن کہتا ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے ہر چیز کو جانچو پرکھو نکھارو پہچانو کیا ہے۔ اب ہم اصلاح کریں گے انشاءاللہ، کریں گے کہ نہیں؟ امید ہے کہ نہیں کرنے کی؟ میرے کہتا ہے تمہیں بول کو چل جاتی ہمارا کیا پھر پیسے دے نہیں بات، کیونکہ دل میں انما الاعمال بالنیات، ارادہ کرو پکا۔ ہم محفل مصطفیٰ میں بیٹھے، ارادہ پکا کر کے جانا، گھر سے نکلتے وقت گھر میں اکیلے آئے تو گھر میں بول کو آنا، آج جاتا ہوں مدینہ مصطفیٰ کی محفل میں، خالی ہاتھ نہیں آتا ہوں، قبر میں قبر سمجھ لیں گے، خالی ہاتھ نہیں آتا ہوں، کچھ مصطفیٰ کی خیرات لے کر ہی آتا ہوں۔ یقین، جس کا یقین جتنا پکا اس کے ساتھ اتنا ہی اچھا۔ اب یقین میں ہمیں کیا کرتے ہو گھتا پکا دیں گے ہے کی نہیں ہے کی نہیں ہے، سوچ ہوتا جیسا سوچ، جیسی خیال، جیسا دماغ، جیسی حالت، جیسی فکر، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ ہے، ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ ہم نیت کریں کہ آج مصطفیٰ کی میلاد کی محفل ہے، ہم لے کر ہی جائیں گے تو انشاءاللہ لے کر ہی جائیں گے، کردار مصطفیٰ لے کر جائیں گے نا، لے کے جائیں گے کہ نہیں؟ مجھے بات تھوڑا یاد ہے، مثال دیا ہے تو پھر مجھے بیچے نہیں ہوگی، میری عادت تھا، شاید آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، انہیں بھول گئے مجھے کیا پایا تو بھول جانا نہیں، بھائی نہیں بھول گئے نہیں، یاد ہے؟ ہاں مثال دیتا ہوں، یاد رکھ لو، میں یاد نہیں تو بھی میرے مثال اچھا یاد رہتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں ایک بادشاہ تھا، کون؟ دیکھو بڑا انٹرسٹ سے جواب دیتی ہے، معلوم تھا اشارت میں ادھر سے بولو گا تو چندہ پوچھے نہ ہو گیا، وہ لیٹ سے مجھ کھولے نہیں، اب بولتے ہیں جوش میں گا رہے ہیں، کیا ہے؟ بادشاہ۔ اب وہ بادشاہ بہت اچھا بادشاہ، بادشاہ کا تو بادشاہ، اب انہوں نے کام کو ایک دن میں رکھ لیتے ہیں بادشاہ، یہ تمہارے گلی کا بادشاہ نہیں،
हुसैन बादशाह, जिलान बादशाह, वो बादशाह, ये बादशाह नहीं हुआ, वो बादशाह राजू एक जने को काम को रख ले को मुझे जरूरत नहीं रे कामा को, फिर भी तुझे ली में चुके, एक काम कर, घोड़े के अस्तबल में रख, छोड़ तुझे जा, घोड़े की रखवाली कर। अब काम बादशाह के दरबार में मिलना बड़ी बात है, कहाँ काम करता है, बोले सीना काम को बोलता 50-40 का, बादशाह के दरबार में काम करता होता है हमारे में, कहाँ कहाँ एमएलए दुनिया के गली के एमएलए को लीडर कुछ हम सीना तान दे, उन तो पूरे मुल्क का बादशाह, अब उन तान को नहीं बोलता, बादशाह के काम करते, क्या काम करता, घोड़े की देखभाल करते। अच्छा, चंद दिन हुए, चंद महीने गुजरे, कई दिन गुजरने के बाद बादशाह बुलाया, इन आपको बल्ला दिन हुआ, बेटा काम करता है कि नहीं, जरा चेक करेंगे कि काम कर, क्या रे क्या करे, क्या हुआ मेरे घोड़े में, क्या तो भी देखा नहीं, मालूम हुआ तुझे क्या तो भी, बोले हाँ बादशाह मालूम है, तेरे घोड़े के बारे में। बोला अच्छा, मैं परसों घोड़ा मोहल्ले में आया था, हाँ नौवा अरबी घोड़ा तो लाल था मोहल्ले में, कैसा है वो बादशाह, तुम्हें गुस्सा होता नहीं होते, कब बोलते गुस्सा होता नहीं होता, कह तो बादशाह में पानी का फूल बोला, खिला तो फूल में तो माटी के फूल है, जोश में आ गए तो गले में हारा, हाथा में अंगूठे दे रहा दे, नहीं तो जल्ला तू बोल को सर कलम करो रे बेटे, आ गए पता है बादशाह में, हाँ क्या देखा, बोले गुस्सा होना नहीं, हाँ नहीं होता रे बाप, बोल बादशाह तुम्हें कौन की धोखा दिया, देखो ये जो घोड़ा है नहीं, जातीरा नहीं जी, हाँ जातीरा घोड़ा नहीं, तुझे कैसा मालूम, बादशाह में कितने महीने से घोड़े को नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, रगड़ता हूँ, खिदमत करता हूँ, चारा डालता हूँ, सब करता हूँ, मुझे नहीं तो किसे मालूम होता, बोले कैसा मालूम करा रे बादशाह, बोल तो सही, जाकर वो बेटे को पकड़ेंगे, कौन भी धोखा दिया मैंने। बोले अच्छा बादशाह देखो घोड़े की खासियत है, वो भी जातीरा जात उसकी, अरबी घोड़ा बहुत महंगा घोड़ा, एक नाम जात का, किरदार उसका वफादार का, दौड़ने में भागने में हर चीज में उसका नाम है अरबी घोड़ा। तो वो घोड़ा जब भी चढ़ता है वो गया के नाम बकरिया के नाम नीचे मुड़ी चढ़ता है, घोड़े की खासियत है घास मुंह में लेको मुंडी उठाता फिर चढ़ता आ रहा, ओहो दैट इज अ पॉइंट, मैं मिस करा, देखा नहीं, अच्छा एक प्रमोशन दो, क्या बोले, हाँ हंसो हंसो अच्छी बात है, हंसने कुछ बोलूंगा, प्रमोशन मिला, क्या प्रमोशन मिला, देख बात तू बहुत इंटेलिजेंट फेलो है, वो जमाने में यही का काम करा दो, इतना इंटेलिजेंट है, एक काम कर रानी के महल में हूं, क्या कर, हाँ फिर चंद दिन रहा, चंद महीने गुजरे, साल गुजरने के बाद फिर से जो आया, बादशाह को बड़ी खुजली रहती, फिर बुलाया, पूछा क्या बात, क्या मालूम हुआ, बोले बादशाह तुम गुस्सा होते नहीं, तो मैं एक बात बोलूं, नहीं रे बात तो इंटेलिजेंट फेल हो गए तो नहीं, क्या छोड़ा थोड़ी को गई गुस्सा, बोल क्या है इसकी बुमड़ी, बोले बादशाह मैं जब से मैं रानी को जितने बार भी देख हूं, मगर वो शहजादी नहीं, क्या है शहजादी नहीं, बादशाह गुस्सा आया, अरे ऐसा कैसा धोखा हो गया, साथ साथ रहने क्या, कहीं का ये तुम्हें ऐसा काम करे, शहजादी नहीं करो बादशाह की बेटी, शहजादी का तो बादशाह की बेटी, बादशाह की बेटी से नहीं करता है, ये कहीं किसी की बुमड़ी, परेशान हो गया। तो उसके साथ साथ बोले देख बा क्या भी नहीं, तेरा बा जिंदा आने को हमारे से वादा करा था, तुम्हारी जब भी बेटी पैदा हुई तो हमारे बेटे को देना, ये आजकल बुमड़ी ये भी है ना, हमारे में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो देना बोले थे, क्या करना बा, अल्लाह की कुदरत क्या है कि हमारी बेटी इंतकाल हो गई, मगर हमें एक धोबी की बेटी को पाल ली, क्योंकि उसकी शहजादी के जो अंदाज, जो राज नखरे जो होते हैं उससे मालूम समझ में आ गया, बोला अरे फिर परमिशन दो, बहुत इंटेलिजेंट फेलो है, बोला एक काम कर तू मेरा पीए बन जा, बाद में देखेंगे। अब पीए बनने के बाद फिर उसके साथ सफर में गया, इधर जगह में गया, उधर गया, इधर गया, बहुत दिन गुजर गए, फिर बादशाह को याद आया, अरे क्या रे करना, पूछेंगे ठहर से मेरे बारे में क्या बोलता, उसके बारे में मालूम है, मेरे बारे में क्या बोलता, तो क्या मालूम है, जब बादशाह को गुस्सा हो तो गर्दन खाता नहीं तो कुछ बोल दो, प्रॉमिस, हाँ प्रॉमिस बोल, क्या बादशाह मुझे मालूम हो तो जितना मुझे मालूम होगा तो बादशाह
لے بھائی پانی دے دو بدھ کے پوچھ کو مرے ہمارے پاس بیٹا مجھے پکڑ لگا بادشاہ نہیں گیا کیا ہے وجہ کیا بولا نہیں بادشاہ میں جب سے دیکھ لوں تجھے گھوڑے کے بارے میں تعریف کرا گھوڑے کی اصلیت بولا ہے تو دھوم لگا تو کیا کرا بکرے بینا بھینساں اناج کا ایک موٹا دیا کیا کی لے سمجھ لیں پھر ذرے دن کے بعد بیگم صاحبہ کے بارے میں پوچھا رانی کی تعریف کرا اس کی حقیقت تجھے معلوم کرایا تو پھر تو کیا کرا پھر بھینساں بکرے پھر اناج دیا دیا دھوم لگا تو تیرے بارے میں بول کو مریا تو پھر وہ بکرے وہ بھینساں وہ تو کیا ہوا کہا بادشاہ یہ بادشاہوں کا رویہ نہیں ہے بادشاہ جب خوش ہوتے ہیں تو اپنے گلے میں ایک ہار دیتی سونا زیورات دیتی کیونکہ بادشاہ کی ذات یہ ہوتی ہے اس کا دبدبا اس کا وقار اس کی عزت اس کی شہرت اس کا نام اس کا یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس کا پشکیٹ ہوتا ہے مگر مجھے قسم خدا کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو بادشاہ نہیں ہے تو چرواہے کا بیٹا ہے تو یقیناً کیونکہ وہ چرواہے کا ہی کام کرتا ہے تو بلا یقین بلا عقل و تفصیل یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ ہماری ذات پتا دیتی ہے ہمارا کردار پتا دیتا ہے ہماری چال و چلن پتا دیتی ہے ہمارا بول پتا دیتا ہے ہماری سوچ پتا دیتی ہے ہماری عقل پتا دیتی ہے ہمارا کردار پتا دیتا ہے کہ کون ہے یہ امت مصطفیٰ ہے یہ غدار مصطفیٰ ہے یہ وفادار مصطفیٰ ہے یہ سنت مصطفیٰ پر چلنے والا ہے یہ سنتوں کو مٹانے والا ہے یہ ناسبی ہے یہ خارجی ہے یہ رافضی ہے یہ شیعہ ہے یہ بدعقیدہ ہے یہ بدتمیز ہے یہ کون ہے ہمارا کردار بتاتا ہے تو بھائیوں بزرگوں دوستوں میں بار بار اسی پہ زور اس لیے دیتا ہوں میں مثال دینا آپ کو ہنسانا مقصد نہیں ہے سمجھو کہ ہماری چال و چلن ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی چال و چلن بتائے گی یہ فاطمہ کی چاہنے والی ہے یہ بی بی ام المؤمنات بی بی عائشہ صدیقہ کی چاہنے والی ہے ہمارا کردار بتائے گا یہ صدیق اکبر کا چاہنے والا ہے یہ فاروق اعظم کی عدالت کا چاہنے والا ہے یہ عثمان غنی کی سخاوت کا چاہنے والا ہے ہمارا کردار ہی تو بتائے گا نا نہیں ہمارا بھی وہ عقیدہ ہے کہ اسلام تلواروں کی زور پہ پھیلا ہرگز ہرگز نہیں اسلام امن و امان کا نام ہے اسلام شانتی سے پھیلا اسلام کو پھیلانے کی محنت نہیں کرنے لگی صرف کردار کیا تھا اب تو بولو بھائی سن لیں گے نہیں مسا پھر کو یاد رہتا پھر بولو اب تک سنو کیا بتائے گا ہمارا اسلام کیسے پھیلا کردار مصطفیٰ سے کسے پھیلا بولو بولو بولتے جانا چندہ پٹی نے کس سے پھیلا آپ بولیں گے کردار مصطفیٰ کیسے کہا میرے حضور کی پوری عمر شریف 63 سال کتنے 63 60 پر 3 سال قرآن کا نزول 40 سال کے بعد ہوا جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہمارا نبی تب بھی تھا جب آدم نبی نہیں تھے ہم وہ عقیدے والے ہیں الحمدللہ ہاں اس بات کو مانے یہ کبھی بھول کر بھی نہ کہیں کہ ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملے ہمارے نبی تو وہ جب نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے ہمارے نبی تو تب بھی نبی تھے نا سمجھ میں ہے نا وہ بالکل الگ ٹاپک میں جاؤں ہمیشہ تو اسی چیز کو بتانا مقصد ہے سمجھ میں ہی بات تو 40 سال کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں 10 سال مدینہ المنورہ میں پورے ٹوٹل کتنے سال ہوئے 23 سال کتنے سال لگے قرآن کے نزول سے لے کر قرآن کے اختتام تک کتنے سال لگے ہاں قرآن کی آخری سورت سورہ ناس ہے کہ نہیں کون سی سورت بولو بولو دیکھو میں تمہیں کو ذلیل کرتا ہوں تو کبھی اللہ کے واسطے نہ سمجھے بھائی سیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمہ علم دین کا سیکھنا مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے سیکھو نزول قرآن کے حساب سے سب سے آخری سورت سورہ نصر ہے ناس نہیں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح کیا ہے آخر میں تو میں صرف بات ہے کو پتا
آپ کو لگے قرآن کا بھی، کیونکہ قرآن کے بارے میں معلوم ہے نا، کیونکہ ہم لوگ دوسری کتابوں میں پڑھے، ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہو جائیں، بہک جائیں، بدل جائیں، مگر قرآن ہدایت والی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، قرآن لوگوں کی ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے، متقی پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ محبت رسول میں جو پڑھتا ہے اسے ہدایت کے پروانے پر چڑھاتی ہے، جو بغض عداوت رسول میں پڑھتا ہے اسی کو گمراہ و تباہ برباد کر دیتی ہے۔ قرآن ایک ہی ہے، اللہ کا کلام ہے، مگر پڑھنے والے پر ڈیپینڈ ہے، محبت رسول کی چراغ کی روشنی میں پڑھے۔ بات سمجھ میں؟ تو اب کتنے ہوئے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سال، 20 پر بولو بولو 20 پر 3 سال، کتنے؟ اللہ اللہ۔ اور ہمارے نوجوان 20 پر 3 سال تو ایسے کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، سنیما وغیرہ میں گزر جاتی ہیں، دوستوں میں عیاشی میں گزر جاتی ہیں، وہ گلی میں یہ گلی میں ماپنے میں نکل جاتے ہیں، کیا بھی نہیں نا۔ آپ کو میں ایک عمر ہماری بات یاد آئی تو میں ایک پتے کی بات ہوتی، بولنا نا تو بولنا، ماشاء اللہ، چاہ پیے نہیں پھر بھی سننے کے موڈ میں، سنو سنو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا۔ ہماری زندگی کی اصل کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ پیدا ہوئے، کیا ہوئے؟ بچپنا۔ کیا ہوا؟ اب بچپن ہے کہ کتنے سال گئے بھائی؟ 10 سال، 12 سال، 15 سال سمجھ لو، 15 سال کس میں گئے؟ کیلکولیٹر ہے تو ذرا حساب ڈالو، پین پیپر لے لو، کتنے سال ہے؟ 15 سال بچپن، کتنے گئے؟ 15 سال بچپن کے گئے، پھر جوانی جب چڑھی، ٹین ایج جب آیا، گلیاں ماپنے میں، ادھر ادھر پھرنے میں، عیاشیاں میں، اب ایک 5 سال کی 10 سال کی چلے گئے، کتنے؟ 10 سال ہی سمجھو، 25 سال میں بڑے میں دیکھے یہ بیٹا آوارہ گھدے نہ پھرتا رہے گا، گھاڑی ڈالے، کیا کریں؟ بولو بولو، ہاں ماشاء اللہ، گھاڑی کہتے مانا ہوا ہے، شادی کہتے ہیں، اللہ جو جس کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ملا رہے تو صفا کے صدقے میں سب کی شادیاں نہیں جوڑے سے، سمجھ میں ہی بات، شادی کر ڈالے۔ اب شادی کرنے کے بعد ذمہ داریاں، کتنے ذمہ داریوں میں 10 سال 15 سال گزر گئے، بولو بولو، گزرے کہ نہیں؟ 10 سال 15 سال گزر گئے ذمہ داریوں میں۔ اب وہ 10 سال 15 سال کی ذمہ داریاں ایسے ہی بڑے ہوئی، جورو کو سنبھالتے، ادھر اماں کو سنبھالتے، جورو کو سنبھالتے، اماں کو سنبھالتے گزر گئے۔ جورو کو بولے تو اماں ناراض، اماں کو بولے تو جورو ناراض، یہ دونوں کے بیچ میں چکی میں آٹا پیسے جا کر لاسٹ کو آٹا ہو گیا۔ ہو جانے کے بعد پھر بچے دھوم لگا کو بڑے ہوئے، انہاں کو اسکول کالج بمڑے یہ وہ کیسے، پھر ان کی ذمہ داری ہوئی کہ نہیں؟ میں بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، اتنی عمر گزر گئی، ذمہ داریاں کے ساتھ ہو گئی، پھر بچوں کا کیریئر بنانے میں گزارے، ان کا بنتے میں انہوں کیا کرے، گیٹ آؤٹ کیسے مار ڈالے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر بوڑھا بوڑھی کیسے اولڈ ہو جائے، اب پھر اس کے بیچ میں پروموشن شوگر کہتے، بی پی کہتے، اسٹروک کہتے، پیرالائز کہتے، وہ کہتے، یہ کہتے، بیماریاں، پھر وہ دوائیاں گولیاں کھا کو آگے زندگی ہم گزارے۔ سچی دل پہ ہاتھ بڑے میں دوستوں اللہ کے واسطے معاف کریں گے، میں چھوٹا ہوں مگر بات بڑی ہے، یا دل پہ ہاتھ رکھو، ہے کہ نہیں صاحب؟ پھر دھوم لگا کو ہم سکون کی زندگی گزار کو مرے کب؟ کہاں گزری ہماری زندگی؟ پورا حساب ڈالے کبھی، وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ چلا بولے سو، ارے سوئے سے اٹھے جب سے لے کو تمہیں دنیا میں گئے، کبھی حساب ڈال کو دیکھو با کیا ہے دنیا میں؟ بچپنے میں اتنے سال گزر گئے، جوانی میں اتنے سال گزر گئے، شادی بیاہ میں اتنے سال گزر گئے، بچے ہوئے تو ان کو ہاسپٹل والے کو پھرنے میں اتنے سال، پھر ان کو بچے پھر اس کے بچے کو کیریئر بنانے میں، ان کو پڑھانے میں، ان کو بڑے بڑے نوکریاں میں تلاش میں گزر گئے عمر۔ وہ لوگ ہو گئے اما اب ریسٹ لیں گے، میں پھر نوکری سے پروموشن، شوگر بی پی اسٹروک یہ نوے بیمار ہیں،
ہے اس کیا ہماری زندگی میں؟ پھر بھی ہم لوگ غرور، تکبر، فخر، ناز کس بات کا؟ اگر ناز کرنے کا اتنا شوق ہے، ناز کرو امت مصطفیٰ ہونے پر، غلامان اولیاء ہونے پر ناز کرو، وفادار رسول ہونے پر ناز کرو. ناز ہماری زندگی پر نہیں، ناز ہماری جوانی پر نہیں، ناز ہماری طاقت پر نہیں، ناز ہماری دولت پر نہیں، ناز ہمارے خاندانوں پر نہیں. ناز ہے صرف فقط ایک غلام مصطفیٰ، امت مصطفیٰ پر. اگر ہماری زندگی کی پوری ہسٹری میں دیکھا جائے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم امت ہیں مصطفیٰ کے. غرور کس بات کا، زندگی کس بات کی، اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی سے آئے. ہماری حقیقت کیا ہے؟ بولو بولو، مٹی سے آئے. صبح مولانا کو پوچھ لینا بھائی، پھر کو میں خلاصہ کرتا گیا تو پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا. سمجھ کس سے آئے ہم لوگ؟ آنکھ سے تو نہیں ہے نا بھائی؟ نہیں، کون تو ہے تو ذرا بولو تو مجھے ڈر لگتا ہے. مٹی سے بنے کہ نہیں ہم لوگ؟ کس سے بنے؟ آئے کہاں سے؟ مٹی سے کہ نہیں؟ ہماری پیدائش کس کی؟ مٹی سے آئے. ہم جو رہتے ہیں نا، پتل کی، اسٹیل کی، ارے سونے کی تو ہوتی ہے. نال بند محلے میں گیا تو یہ چاندی نہیں پیچھے کیا بات کس کی ہے؟ مٹی سے آئے، مٹی کو رہے. کس کو رہے؟ مٹی کو ہی رہے. پھر ہم جب چلے جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہاں لے جاتے؟ الگ سے نہیں. ہمارے پاس تاج محل وغیرہ نہیں بناتے، نہیں بناتے. اچھا، آنند پور میں نہیں بناتے، نہیں بناتے. نہیں مجھے معلوم نہیں، پوچھ رہا ہوں. بناتے کس کی بھی نہیں بناتے. سکھو وہ جگہ ہے سب سے پرماننٹ لانگ پیریڈ ہاؤس کوئی ہے تو وہ قبر ہے. کیا ہے؟ ابھی کو میں ڈریں گے تو ڈرنا ہو، یہ حقیقت ہے. ہر ایک کو بھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو بھی جانا چاہیے، مزہ چکھنا چاہیے. ڈونٹ وری، بی ہیپی. ڈرنے کا سوال ہی نہیں. جانا تو جانا چاہیے، مگر جاتے جاتے اچھے کام کر کو جانا، جاتے جاتے مصطفیٰ کا دامن پکڑ کو جانا. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ دامن مصطفیٰ ہے. قبر میں بھی اسی مصطفیٰ کے دامن کے واسطے پوچھا جائے گا. ارے دیوانے، دنیا میں تو دنال بند محلے میں بیٹھا تھا، میلاد مصطفیٰ 1500 سالہ میلاد منانے بیٹھا تھا. بتا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اس سے کیا سوال سنے کہ نہیں؟ میں بالکل لمبی لمبی تفسیروں میں نہیں جاتا ہوں، بات خلاصے کی مختصر بتا دو. پوچھا جاتا کہ نہیں پوچھا جاتا؟ سنے کہ نہیں آپ لوگ؟ کس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے؟ بولو بولو، کس کے بارے میں؟ ارے ایسا کون سا ایگزام ہے ہوئی؟ پیپر پہلے سے لیک ہے. دنیا کا پیپر لیک ہوا تو بچے پھینکا کرتے، بچوں کا کیریئر خراب ہو جاتا. یہ وہ پیپر ہے جس میں پوچھے جانے والے سوال بتا دیا گیا کہ قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، قبر میں پوچھا جائے گا تیرا دین کون سا ہے، قبر میں پوچھا جائے گا تیرے نبی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو یہ کہ پہلے سے پیپر لیک ہے، پھر بھی کیوں فیل ہو جائیں گے؟ سوچے ہیں کبھی ہم نے دماغ پر زور دیا ہے، کبھی ہم نے دل پر زور دیا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے، وحدہ لا شریک بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. پیپر لیک بھی کر دیا ہے کہ تم سے یہی سوال ہوگا، یہی پوچھا جائے گا. پیپر لیک ہے، تم کو یاد کرنا چاہیے. مگر کیا بات ہے، جب قبر میں پوچھا جائے گا اچھے فیل ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو. تم اپنی جانوں سے بھی زیادہ، اپنے مالوں سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ. جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن بن ہی نہیں سکتے. سمجھ میں نا؟ یہ سارا دارا مدار کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ محبت رسول پر. کس کو ہے ماں؟ ہاں، ڈرنا کو اللہ بہت بڑا ہے. کس کو ہے؟ محبت رسول، ادب رسول، وفادار رسول، جان نثار رسول. جب ہم بنیں گے تب وہ قبر میں آسان ہوگا. میں بولے تو اچھے فیل ہو جاتے. اب اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ
اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم اگر سچے ہو، محبت کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میری تابعداری کرو۔ جب تم میرے تابعداری ہو جاؤ گے، جب تم میرے محبت میں، میرے دامن میں آ جاؤ گے، مجھ سے وفاداری کا دامن پکڑ لو گے، جب میرا دامن پکڑ لیا جائے گا، جب مجھ سے محبت کریں گے تو اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت ہی نہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے، ہر گناہوں کو دیکھ کر انداز چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، محبت بھی کرے گا، معاف بھی کر دے گا۔ اب بتاؤ کس میں ایسا رکھا ہے کہ اللہ بھی محبت کرے، اللہ ہی معاف کر دے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ فقط محبت رسول ہے۔ کیا ہے؟ تو بھائیوں بزرگ دوستوں، کیونکہ ہم نے جو بتا رہا تھا 23 سالہ زندگی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں وہ چھاپ چھوڑ گئے۔ میرے مصطفیٰ کے آ کر تشریف لا کر 1500 سال ہو گئے، مگر پھر بھی آج مصطفیٰ کا نام لینے والے بیٹھے ہیں۔ آج مصطفیٰ کے نام پر اپنی میٹھی نیندوں کو، بستروں کو چھوڑ کر قربان کر کے ہم بیٹھے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کی محبت میں 1500 سال ہو گئے ہیں آ کر، مگر پھر بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہی تو محبت ہے، یہی تو نجات کا ذریعہ ہے۔ مگر ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم محبت ریا میں نہ کریں، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمارا رب ضرور دیکھتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمارے مصطفیٰ ضرور دیکھتے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ مانے، رسول مانے، ہماری نیت ہے، نیت پر ہی ڈپینڈ ہے۔ نیت ہے کہ اللہ ہی کو دکھانا ہے، اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اللہ ہی کو جواب دینا ہے، اللہ ہی کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اللہ ہی کے پاس حساب و کتاب میزان کھولا جائے گا، میزان پر ترازو پر تولا جائے گا، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، سب کو جانا ہے، کسی کو بچنا کا ہے کوئی ذریعہ ہی نہیں، نہ ہمارا کوئی دوسرا خدا ہے، معاذ اللہ ایک خدا ہے، سب کو اسی کے پاس جانا ہے، اسی کو حساب دینا ہے، اسی کو منہ دکھانا ہے۔ تو پھر ہم دنیا سے کیوں ڈریں؟ دنیا کو دکھا دکھا کر کیا کریں؟ دنیا میں دیکھے یا نہ دیکھے، ہماری واہ واہ کرے یا نہ کرے، دنیا تعریف کرے یا نہ کرے، کیونکہ ہم محتاج دنیا کے جب بنیں گے تو ہم دنیا ہی میں پڑے رہیں گے۔ ہم محتاج خدا اس کے رسول کے ہیں، ہمیں وہ عطا کرتا ہے۔ رازق الرحیم کون ہے؟ بولو بولو، کون ہے؟ دنیا کہیں؟ ارے دیوانے بھائیوں بزرگ دوستوں، میں پیارے رسول کی پیاری امت، ذرا غور تو کرو، کبھی اپنے دامن میں فکر تو کرو، اپنے دامن گریبان میں جھانک کر تو دیکھو کہ رب محنت جتنی بھی کرو، جتنا کرنا ہے، جتنا تمہارے مقدر میں ہے، رب اتنا ہی دے گا۔ کتنا دے گا؟ کیونکہ میں آخری بات میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اے لوگوں، ساری دنیا مل کر جسے گمراہ کر دے، ساری دنیا مل کر جسے برباد کرنا چاہے، ساری دنیا مل کر جسے نقصان پر نقصان پہنچانا چاہے، مگر ہرگز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ اس کا رب اسے مقدر میں لکھا ہے۔ ساری دنیا مل کر کسی کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے، ساری دنیا مل کر اسے نیک نیک ولی کہتے رہے، مگر اسے وہ ہدایت نہیں ملتی جتنی اس کے رب نے اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں جو ہے وہ مل کر ہی، تو پھر ہم دنیا سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ جو دنیا میں ہمارے خاطر آیا اس سے محبت کریں۔ جو دنیا سے جانے کے وقت بھی ربی ابری امتی کہا، محشر میں سارے لوگ، سارے انبیاء پریشان حال کھڑے ہوں گے، ساری نبیوں کی امتیں پریشان حال ہوگی، تو اس وقت بھی ہمارے نبی کہیں گے ربی سلم، ربی سلم، اے لوگوں میں، اے اللہ میری امت کی سلامتی کر۔ تو اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں جو رسول نہ ہمارے دنیا میں تشریف لاتے بھولا، نہ آخری وقت بھولا، نہ ہمارا نبی محشر میں بھولے گا۔ ہم اس نبی سے کیوں محبت نہ کریں جس کے خاطر جس دنیا بنی ہے، جس کے خاطر ساری کائنات کو سجایا گیا ہے، جس کے خاطر ہم کو، تم کو، سب کو بھیجا ہے۔
ہے اسی نبی کے خاطر ہم سب یہاں آئے ہیں، انشاءاللہ اسی نبی کے خاطر وہاں بھی جمع ہوں گے۔ محشر ہوگا، وہ عجب تماشا ہوگا محشر میں کالی کملی والے کا، کہ سارے لوگ تلاش کرتے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ صدا آئے گی، اے لوگوں گھبراؤ نہ ہوئی، محمد حاضر۔ اب اس سے بڑھ کر کیا کہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی محبت کا دم بھرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ کا معنی، مطلب، مقصد کیا ہے؟ صرف بیان کرنا، آ کر بیٹھنا نہیں، اس نبی کی باتوں پر بھی عمل کرو۔ میں اس کو بولا نا، مثال ہمارا کردار، ہماری چال و چلن، ہمارا گفتار، ہماری سوچ، ہماری نظریں بتائے گی کہ ہم کون ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، امت مصطفیٰ بنائے، غلامان مصطفیٰ بنائے، وفادار مصطفیٰ بنائے۔ اے رب کریم، پیارے حبیب دانے غیوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقۃ طفیل پنجتن پاک کے صدقۃ، اے مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے مولا جو بھی یہاں پر انتظامات کیے ہیں مولا، ان کی انتظامات کو بھی قبول فرما۔ اے مولا جو بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے پیارے حبیب کا ذکر سننے تشریف لائے، اے مولا ہم سب کے ذکر سننے کو قبول فرما۔ اے مولا ہمارے دین دون چوگنی ترقی نصیب فرما، ہمارے سوئے ہوئے مقدر کو جگا دے۔ اے رب کریم ہماری قسمتوں کو جگا دے۔ اے مولا جو پردہ نشین خواتین ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا ہمارے کاروباروں میں، تجارتوں میں خیر و برکت عطا فرما، نظر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ایک اور نیک بنا، ایک اور نیک بنا۔ اے مولا جب تک دنیا میں زندگی رکھا ہے، اے رب کریم تو ہی بہتر جانتا ہے، ہم سب کو ایمان کی زندگی نصیب فرما، عزت کی روٹی نصیب فرما، عزت کی زندگی نصیب فرما، چین و سکون راحت عطا فرما۔ اے مولا کتنے تیرے محبوب کے امتی پریشان حال ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی جادو ٹونا میں پریشان ہے، کوئی نظر حاسدوں کی حسد سے پریشان ہے، اے مولا کوئی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، تو ہی خیر کرنے والا اے خیر الرازقین۔ اے مولا شفا عطا فرما، جو بیمار ہے اسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہے اسے اولاد صالح نصیب فرما، جو بے روزگار ہے اسے روزی حلال نصیب فرما۔ اے مولا جب تک رہیں ہم کردار مصطفیٰ پر قائم دائم فرما، سنتوں کا پابند بنا۔ اے مولا تیری عبادت کرنے کا شوق اور ذوق، سلیقہ طریقہ نصیب فرما۔ اے رب کریم تو بڑا کار ساز ہے، بندہ نواز ہے مولا، ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہم تھوڑے سے ہیں۔ اے مولا تیرا تو کرم نوازش ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، تو عطا پر عطا کرتے جاتا ہے۔ اے مولا کالی کملی والے کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے مولا جتنے بیٹھے ہیں سب کے دامنوں کو ایمان سے مالا مال فرما، خیر و برکتوں سے مالا مال فرما، چین و سکون سے مالا مال فرما۔ اے مولا تمام اڑوس پڑوس سے مسلمانوں میں محبت و خلوص عطا فرما، اتحاد نصیب فرما، اتحادی نصیب فرما، بھائی چارگی نصیب فرما، یونٹی نصیب فرما۔ اے مولا بھائی بھائیوں میں جو لڑائیاں، حسد، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ جو پھیلا ہوا ہے، اے مولا تمام کو دور و کافور فرما۔ اے مولا پردہ نشین خواتین ماں بہنوں میں جو گھر گھر میں پریشان ہے، اے مولا ہر گھر کو امن دارالامان بنا۔ اے مولا گھر میں قرآن کا بول بالا بنا۔ اے مولا ہمیں طلب علم کی ضرورت ہے، علم دین حاصل کرنے والا بنا۔ اے مولا اپنے پیارے حبیب اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ کریمی کا صدقہ نصیب فرما۔ ہم سب گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں مولا، تو بڑا غفار ہے، ستار ہے مولا۔ اے مولا دنیا میں ہمارے گناہوں پر، عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، کل بروز محشر بھی پردہ ڈال، شرمندہ نہ فرما۔ اے مولا ذلیل رسوا نہ فرما۔ اے مولا ہم سب کو نیک اور ایک بنا۔ اے مولا ہمارے ماں باپ کا سایہ تادیر قائم فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ہم سب کو سچا پکا صراط مستقیم پر چلنے والا مسلمان بنا۔ آمین یا رب العالمین، بجائے سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ۔